علم کی جو بات ہو رہی تھی، تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے ساتھ جڑنا اور قرآن پاک سے محبت رکھنا اور قرآن پاک پڑھنے والوں کی تعظیم اور عزت کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ یا پڑھنے والے بن جاؤ یا پڑھانے والے بن جاؤ یا پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور یاد رکھیں کہ ہم دنیا کی اسناد پر، دنیا کی کامیابیوں پر بہت شور مچاتے ہیں اور اس کی بہت جو ہے ہم تحسین کرتے ہیں، فلاں کے بچے نے یہ پڑھ لیا، فلاں کی بچی نے یہ پڑھ لیا، لیکن یہ جو بچے چٹائیوں میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی عطا فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا ہے اور سکھایا ہے۔ ان کی عزت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی حوصلہ افزائی، اس سے دوسروں کو بھی انسپائریشن ملتی ہے۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے اور کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمارا بچہ تو حافظ بن رہا ہے اور فلاں بچہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم، یہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو دیگر کلاموں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تمام مخلوق پر فضیلت ہے، اسی طرح دیگر کتابوں کے عالم پر قرآن کے عالم کی بھی اسی طرح فضیلت ہے۔ قرآن کا عالم جو ہے ایک عام کسی کتاب کا عالم ہے، ایک قرآن کا عالم ہے، تو قرآن کریم پڑھا کریں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں سے محبت کریں، ان کی عزت کریں۔ یہ جو دور شروع ہو گیا ہے بدتمیزی کا، بے ادبیوں کا، گستاخیوں کا اور مذاق اڑانے کا، بلا سوچے سمجھے ہم سوشل میڈیا پر ایک چیز کو آگے وائرل کر دیتے ہیں اور کہیں داڑھی کا مذاق، کہیں پگڑی کا مذاق، کہیں مولوی کا مذاق، تو بغیر سوچے سمجھے یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی بھی تعظیم کریں، اس کے پڑھنے والوں کی بھی تعظیم کریں۔ ایک بات، دوسرا قرآن پڑھا کریں۔ قرآن سنتے تو ہیں ہم، لیکن اب ہم نے ایسا کر لیا ہے کہ چند لوگوں کے ذمے پڑھنے کا بھی اور سمجھنے کا بھی لگا دیا ہے۔ الحمدللہ ہمیں خوشی ہے، ہمارے اس علاقے کے بہت سے احباب جو ہیں وہ علماء کرام بن رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی وہ تعداد کم ہے، ریشو جو ہے دوسرے لحاظ سے کم ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس طرف لانا ہے، قرآن سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ آپ جس رات میں یہاں پر حاضر ہیں وہ رات فکر آخرت کی رات ہے، یہ رمضان سے پہلے کی رات ہے، رمضان کی تیاری کی رات ہے، اور صرف ایک رات کی بات نہیں ہے، شب برات میں آپ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے قبولیت کی نشانی یہ ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا ہے تو سمجھیں پھر سارا سال ہی آپ مسجد آتے رہیں گے۔ اس قدر گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کے آج دعا مانگے، مولا کریم آج آ گئے ہیں تیرے در پہ، ایسا منتخب فرمانا کہ پھر اب ہر روز ہی آتے رہے، 5 وقتہ نماز کے لیے آتے رہے۔ یہ سوچ لے کے جانا ہے۔ یاد رکھیں وقت بالکل اینڈ پر ہے۔ قرآن کریم نے فرما دیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قریب ہو گیا لوگوں کا حساب اور لوگ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وهم یلعبون، جو بھی رب کا پیغام، رب کی طرف سے نصیحت ان کو آتی ہے یہ ایسے سنتے ہیں جیسے کھیل رہے ہوں۔ قرآن مت سنو، قرآن سے تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھیں واضح طور پر فرما دیا ہے حساب قریب ہے۔ یہ کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ یہ سمجھتے ہیں حساب دور ہے، ہم یہ جانتے ہیں حساب قریب ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں، ہم یہ کہتے نہیں جی کو ویکھی جائے گی، پتہ نہیں کدو آخرت آنی ہے، کی کریں گے، حالے بڑے ٹائم ہے، حالے تو موجاں کر لو۔ قرآن کہہ رہا ہے، رب کا فرمان کہہ رہا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت دور ہے، سن لو ہم یہ اعلان کرتے ہیں قریب ہے، قریب ہے۔ اب ہم قرآن
ہمیں بتایا گیا کہ غفلت اچھی نہیں. غفلت میں کیا فرمایا؟ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ. قرآن غور سے نہیں سنتے. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت آتی ہے، قرآن پاک ہو یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہو، اس پر توجہ نہیں ہوتی بلکہ کھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر توجہ ہوتی. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ، ان کے دل کھیل کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ آیت اس لیے سنانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہم مذاق اڑاتے ہیں دین کی باتوں کا، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے ویورز کتنے ہو جائیں گے، میرے لائک کتنے ہو جائیں گے اور میں مذاق اڑاؤں. مذاق جھوٹی بات بنا کے مذاق اڑانا، ویسے ہی نبی پاک نے فرمایا اس کے لیے بربادی ہے. جو جھوٹ گھڑ کے لوگوں کو ہنساتا ہے، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اس کے 3 مرتبہ فرمایا ویلن ویلن ویلن، اس کے لیے بربادی ہے بربادی ہے بربادی ہے. تو جھوٹ گھڑ کے دین کا مذاق اڑانا، پھر قرآن کا اور دینی عقائد کا مذاق اڑانا، اس سے ہمیں بچنا ہے. سنجیدہ ہونا ہے، ہمیں سنجیدہ ہو کر قرآن پاک کے ساتھ جڑ جانا ہے. قرآن پاک نے جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ حساب قریب ہے. تو اس لیے غفلت کی جو زندگی ہے اس سے بچیں. یہ ہمارے بچے اور بچیاں خاص کر سن لیں، آج کی رات کا یہ پیغام ہے کہ ہم نے ہنس کے جو ہے نا یار گوا دیا ہے. یہ جو ہم ہر وقت ٹک ٹاک لگا لو، کہہ کے لگاتے رہو، دل مردہ ہو جاتا ہے، اور دل مردہ ہو گئے ہیں. اب آپ اپنے بچے کو کوئی بات سمجھاتے ہیں نا، وہ آگے سے آپ کو جگت لگا دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارا مزاج خراب ہو گیا ہے. قرآن پاک سنیں، دل نرم ہوگا. قرآن پاک کی آیات، یہ ساری اب وقت نہیں ہے، قاری صاحب آپ کو ابھی اپنے بیان میں بھی مزید بیان فرمائیں گے. تو قرآن پاک کو غور سے سنیں، قرآن پاک کی نصیحت سنیں. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اسی کتاب قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرمائے گا اور بہت سے اپنے مقام سے نیچے گر جائیں گے. مطلب کیا ہے؟ جو قرآن سے جڑ جائے گا، قرآن کا دامن تھام لے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بلندیاں عطا فرمائے گا. اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا، پھر جہاں مرضی وہ گرتا پھرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.